بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے ولا اجارۃ المشاع الا من الشریک، هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، وقال يصح اجارۃ المشاع من الشریک وغیرہ ولو دفع الى آخر غزلا لينسجه بنصفه او استاجر حمارا يحمل عليه زادا ببعضه او ثورا ليطحن برا له ببعض دقيقه، هذا يسمى قفيز الطحان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله، والصورتان الأوليان في معنى قفيز الطحان. أو رجلا ليخبز له كذا اليوم بكذا، أي استأجر رجلا ليخبز له 10 أمناء اليوم بدرهم، فإن هذا فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يصح إذ المعقود عليه العمل وذكر الوقت للتعجيل له، إنه جمع بين العمل والوقت، والأول يوجب كون العمل معقودا عليه وفيه نفع للمستأجر، والثاني يوجب كون تسليم النفس في هذا اليوم معقودا عليه وفيه نفع للأجير فيفضي إلى المنازعة. ولو كان المعقود عليه كليهما أن يعملوا هذا العمل مستغرقا لهذا اليوم، فذلك مما لا قدرة عليه لأحد عادة، حتى لو قال ليخبز له 10 أمناء في اليوم. فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح لأن كلمة في لا تقتضي الاستغراق، أو أرضا بشرط أن يثنيها أي يكربها مرتين، فإن كان المراد يردها مكروبة فلا شك في فساده، فإنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد العاقدين وهو المؤجر. وإن لم يكن المراد هذا فإن كانت الأرض لا تخرج الريع إلا بالكراب مرتين لا يفسد العقد، لأن الشرط مما يقتضيه العقد، وإن كانت تخرج بدونه فإن كان أثره يبقى بعد انتهاء العقد يفسد، إذ فيه منفعة رب الأرض، وإن كان أثره لا يبقى لا يفسد. أو يكري أنهارها، ذكر أن المراد الأنهار العظام، فإن منفعة كريها تبقى بعد انقضاء العقد بخلاف الجداول. أو يسرقنها، فإن منفعته تبقى بعد انقضاء العقد. أو يزرعها بزراعة أرض أخرى فسدت، أي استأجر أرضا ليزرعها ويكون الأجرة أن يزرع المؤجر أرضا أخرى هي للمستأجر، لا يجوز عندنا، وعند الشافعي رحمه الله يجوز، لأن المنافع بمنزلة الأعيان عنده، ولنا أن الجنس بإفراده يحرم النسأ عندنا، كبيع ثوب هروي بمثله وأحدهما نسيئة. وقوله فسدت جواب الشرط، وهو قوله ولو دفع إلى آخره، بخلاف استئجارها على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها، فإنه يصح لأن هذا شرط يقتضيه العقد. یہ ہے ہمارے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مشاع چیز کو اگر اجرت پر دینا چاہتا ہے تو صرف شریک کو دے سکتا ہے، کسی اور کو اجرت پر نہیں دے سکتا۔ مختلف اس کی صورتیں قائم ہوتی ہیں، چند یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر زید اور عمرو کی زمین ہے، اور زید اور عمرو نے مل کر کسی تیسرے آدمی کو، اجنبی آدمی کو اپنی زمین اجرت پر دی، تو یہ تو بالاتفاق درست ہے، اس لیے کہ اس میں مشاع کا عمل نہیں پایا جا رہا، شیوع نہیں پایا جا رہا، دونوں اپنی مشترک زمین کو کسی کو اجرت کے بدلے منفعت پر دے رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 افراد کی زمین ہے مشترک، ان میں سے ایک اپنے دوسرے شریک کو اپنا حصہ اجرت پر دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن اگر 2 افراد کے درمیان جو مشترک زمین ہے اور مشاع زمین ہے تو ان میں سے ایک فرد کسی اجنبی کو اپنی زمین اجرت پر دیتا ہے تو وہ درست نہیں ہے، یعنی ایک فرد کسی اجنبی کو اجرت پر نہیں دے سکتا، دونوں افراد مل کر اپنی پوری زمین کسی کے حوالے اجرت کے طور پہ کرتے ہیں تو یہ درست ہوگا۔ اور تیسری صورت جو کہ درست ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شریک کو اگر اجرت پر دیتا ہے تو مشاع زمین بھی دے سکتا ہے۔ ولا اجارۃ المشاع الا من الشریک، اور مشاع چیز کو اجرت پر دینا، شریک کو دینا تو درست ہے، کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔
هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وقال، صاحبین کا مذہب یہ ہے، یصح اجارۃ المشاع من الشریک وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ مشاع چیز کو اجرت پر شریک کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر شریک کے علاوہ کوئی اور ہے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی اجنبی اور شریک میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. جہاں تک فتویٰ کی بات ہے تو امام صاحب کے قول پر فتویٰ ہے، متون کے اندر بھی امام صاحب کے ہی قول کو لیا گیا ہے. اگلا جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ معقود بھی غیر مقدور التسلیم ہے، یعنی اس کو حوالے نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ اجیر کے عمل کرنے سے جو چیز وجود میں آئے گی، نتیجہ جو نکلے گا اس میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے، یعنی وہی اس کے اندر معقود بھی ہوگا. تو یہ صورت جائز نہیں ہوں گی. عبارت پڑھ کے سمجھتے ہیں. وَلَوْ دَفَعَ إِلَىٰ آخَرَ، ایک آدمی نے دوسرے کو دیا غزلاً اون، لِيَنْسِجَهُ کہ وہ اس کو بنے، بِنِصْفِهِ اور اجرت یہ طے کی کہ اس کا آدھا تمہارا ہوگا، یہ جو تم بنو گے اس کا آدھا تمہارا ہوگا. اب استاجر حماراً، یا گدھے کو اجرت پر لیا، یحمل علیہ زادن، اس پر وہ اپنا زاد راہ لا دے گا، اور ببعضہ اس کا بدل یہ ہے، عوض یہ ہے کہ اس کا آدھا زاد راہ کا آدھا حصہ وہ بطور اجرت کے دے گا. او ثوراً لیطحنا، یا پھر بیل کو اجرت پر لیا اور تاکہ وہ اس کے لیے پیسے، برن لہو اس کی جو گندم ہے، ببعض دقیقہ اور اس کے بدلے میں وہ اس کو آٹا اس کو دے گا. ھذا یسمى قفیز الطحان، یہ قفیز طحان کہلاتا ہے. اس کی تفصیلات تو کتاب البیع کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. وقد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. لِأَنَّهُ جَعْلُ الْأَجْرِ بَعْضَ مَا يَخْرُجُ مِنْ عَمَلِهِ، اس لیے کہ اس کے اندر جو اس کے عمل سے وجود میں آنے والی چیز ہے اس کا کچھ حصہ بطور اجرت ادا کیا جا رہا ہے. یہ جو تیسری صورت ہے اس کے اندر تو یہ قفیز طحان ہی ہے، یعنی عمل سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے اسی میں سے کچھ حصہ بطور اجرت کو دیا جا رہا ہے. پہلی جو دو صورتیں تھیں جس کے اندر اس نے دھاگے سے کوئی چیز بنانی تھی، اس کو بننا تھا، اور گدھے کے اوپر سامان لادا، زاد راہ لادا اور اس کا آدھا حصہ دیا، وہ حقیقتاً تو قفیز طحان نہیں، لیکن وہ صورتان الاولیان فی معنی قفیز الطحان، وہ بھی معنی قفیز طحان کے اندر ہی شامل ہوگا. اس لیے کہ جیسے قفیز الطحان کے اندر اجرت اجیر کے عمل پر موقوف ہوتی ہے، ایسے یہاں پر بھی دونوں پہلی صورتوں کے اندر اجرت وہ اجیر کے عمل پر ہی موقوف ہے. اچھا، اس کے بعد ہے وقت اور عمل دونوں کو جمع کر دیا جائے عقد اجارہ کے اندر. اس کی وضاحت دیکھیے. او رجلا لیخبز له کذا اليوم بکذا، یا پھر کسی آدمی کو اجرت پر لیا اور اس سے کہا کہ تم روٹیاں بناؤ میرے لیے اتنی مقدار میں، آج کے دن میں اتنی اجرت کے بدلے میں. خود ہی آگے وضاحت کر دی. استاجر رجلا، کسی آدمی کو اجرت پر لیا، لیخبز له 10 امنا، وہ اس کے لیے 10 من آٹا پکائے، روٹیاں بنائے اس کی، اليوم آج کے دن، بدرہم 1 درہم کے عوض میں. فإن هذا فاسد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صورت فاسد ہے، یہ معاملہ فاسد ہے. وعندهما يصح، صاحبین کے نزدیک یہ معاملہ درست ہے. اس کی وجہ کیا ہے صاحبین کے نزدیک کیوں درست ہے؟ اذ المعقود علیہ العمل، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر معقود علیہ عمل ہے کہ اس نے 10 من آٹے کی روٹیاں بنانی ہیں، اور جو اليوم کا کلمہ اس نے بولا ہے وہ تو وذکر الوقت للتعجیل، جلدی اس سے کام کروانے کے لیے وقت کا تذکرہ کیا گیا. امام صاحب کی دلیل دیکھیے. لہو انہو جمع بین العمل والوقت، کہ اس مسئلے کے اندر یا اس صورت کے اندر اس نے عمل اور وقت دونوں کو جمع کیا ہے، یعنی کہا کہ آج کے دن بنانی ہے اور 10 من بنانی ہے، تو عمل اور وقت دونوں جمع ہو گئے. والاول یوجب کون العمل معقودا علیہ، پہلی صورت سے عمل کے معقود علیہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ عمل معقود علیہ ہے، اور وفیہ نفع للمستاجر، اور اس کے اندر مستاجر کا نفع ہے. مستاجر کا اس اعتبار سے نفع ہے کہ جتنا بھی وقت لگ جائے وہ بعد میں کہے گا کہ بھائی میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھے 10 من آٹا آپ نے بنا کر دینا ہے، اب چاہے وہ 1 دن کے اندر پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بعد میں ہوتا ہے، جیسے بھی ہو بس 10 من آٹا مجھے بنا کر دیا جائے، روٹیاں اس کی بناؤ. والثانی یوجب کون تسلیم النفس فی هذا اليوم معقودا علیہ، اور دوسری جو صورت ہے یا دوسرا جو معاملہ ہے وقت والا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ اپنے آپ کو حوالے کرے پورے ایک دن کے لیے اس کو، یعنی اس کا اپنا پورا ایک دن دینا، یہ معقود علیہ ہے۔ وفیہ نفع للاجیر، اس کے اندر اجیر کا نفع ہے، جس کو اجرت پر لیا گیا ہے اس کا نفع ہے۔ اس کا نفع اس اعتبار سے ہے کہ وہ دن بھر کام کرے گا، شام تک اگر 10 من آٹا ختم نہ بھی ہوا تو کہہ دے گا کہ میں نے تو آپ سے جو معاملہ کیا تھا وہ وقت کا کیا تھا اور وقت مکمل ہو چکا۔ تو اب دونوں اپنا اپنا نفع دیکھیں گے، مستاجر اپنا نفع دیکھے گا کہ عمل پورا ہو گیا تو پھر اس کی جان چھوٹے گی، اگر عمل پورا نہیں کرتا تو بھلے وقت گزر جائے یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا، جبکہ اجیر کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ وقت پورا کرے چاہے اس کے اندر عمل پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں فیفضی الی المنازعۃ، تو یہ معاملہ جھگڑے کی طرف لے جائے گا۔ ولو کان المعقود علیہ کلیہما، اور اگر یہ کہا جائے کہ دونوں معقود علیہ ہیں، وقت بھی اور کام بھی، تو فرماتے ہیں یعمل ھذا العمل مستغرقا لھذا اليوم، کہ وہ سارا دن لگا کر اس کام کو پورا کرے۔ فذلک مما لا قدرۃ علیہ احد، فرماتے ہیں تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہوتی عادتاً، عام طور پر، اور سارا دن مشغول رہ کر بھی وہ 10 من آٹا اگر نہیں بنا سکا تو پھر بھی معاملہ جھگڑے کی طرف ہی جائے گا۔ ہاں ایک صورت یہاں پر اور ذکر ہے، فرماتے ہیں حتی لو قال، اگر یہ کہا لیخبز له 10 امنا فی اليوم، کہ آج کے دن کے اندر اس کے لیے 10 من آٹا روٹیاں اس کی بنائے۔ فعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ یصح، یہ درست ہو جائے گا معاملہ، لان کلمۃ فی لا تقتضی الاستغراق، اس لیے کہ کلمہ فی جو یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ سارے وقت کے کام میں مشغول رہنے کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی بس دن میں بنا دو، دن میں جتنی بھی، تو اس میں لازمی بات ہے کہ 10 من روٹیاں بنانا ہی معقود علیہ ہے اور آج کے دن کے اندر اندر اس نے بنانا ہے۔ اگر الیوم ہو تو پھر چونکہ الف لام استغراقی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مکمل دن کام کرے، اس کے اندر وقت بھی معقود علیہ بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اجارہ کے فاسد ہونے کا چھٹا سبب ہے، اور وہ ہے کہ شرط فاسد کا عقد اجارہ میں پایا جانا۔ او ارضاً بشرط ان یثنیہا، یا پھر زمین کو اجارہ پر دیا اس شرط پر کہ مستاجر اس کے اندر 2 مرتبہ ہل چلائے گا، یقربہا مرتین، کہ 2 مرتبہ اس کے اندر ہل چلائے۔ فإن كان المراد يردها مکروبۃ فلا شک فی فسادہ، اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب واپس لوٹائے گا اس وقت اس کے اندر ہل چلا ہو تو اس کے تو فاسد ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ فإنه شرط لا يقتضيه العقد، اس لیے کہ یہ ایسی شرط ہے جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وفیہ نفع لأحد العاقدین، اور اس کے اندر عاقدین میں سے ایک کا نفع ہے، وهو المؤجر، اور وہ مؤجر ہے یعنی زمین کا مالک۔ وإن لم يكن المراد هذا، اور اگر یہ مراد نہ ہو، فإن كانت الأرض لا تخرج الريع إلا بالكراب مرتين لا يفسد العقد، اگر تو وہ ایسی زمین ہے جس کے اندر 2 مرتبہ ہل چلائے بغیر اس سے کھیتی نہیں نکلتی، نہیں اگتی، تو پھر تو عقد فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ لأن الشرط مما يقتضيه العقد، یہ تو ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضا کرتا ہے کہ مستاجر نے منفعت اٹھانے کے لیے زمین لی ہے، اور منفعت اس کو جب حاصل ہوگی جب اس کے اندر 2 مرتبہ ہل چلائے گا، تو یہ شرط تو عقد کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ وإن كانت تخرج بدونه، اور اگر زمین اس کے بغیر یعنی 2 مرتبہ ہل چلانے کے بغیر کھیتی اگاتی ہے، فإن كان أثره يبقى بعد انتهاء العقد يفسد، تو اگر تو عقد کے ختم ہونے کے بعد بھی 2 مرتبہ ہل چلانے کا اثر اس میں باقی رہتا ہے، پھر تو معاملہ فاسد ہو جائے گا۔ اذ فیہ منفعت رب الارض، اس لیے کہ اس کے اندر زمین کے مالک کی منفعت ہے، مؤجر کی منفعت ہے۔ اور ان كان اثره لا يبقى لا يفسد، اور اگر 2 مرتبہ ہل چلانے کا اثر بعد میں باقی نہیں رہتا تو پھر عقد فاسد نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہی ہے کہ اگر شرط فاسد لگائی اور جس میں عاقدین میں سے کسی ایک کا نفع ہے تو یہ شرط معاملے کو فاسد کر دے گی۔ اس کے بعد او یکری انہارہا، یا پھر یہ شرط لگائی کہ وہ اس کے اندر نہریں کھودے گا، یعنی بڑے نالے بنائے گا۔ ذکر ان المراد الانہار العظام، یہاں جو انہار ہے اس سے مراد بڑی نالیاں ہیں۔ فإن منفعت کریہا تبقى بعد انقضاء العقد، اس لیے کہ بڑی جو نالیاں کھودی جاتی ہیں اس کا اثر یا فائدہ وہ عقد کے بعد بھی رہتا ہے، مؤجر کا فائدہ ہوگا، بخلاف الجداول، برخلاف چھوٹی نالیوں کے
کہ اس کی منفعت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ او یسرقنھا، یا پھر یہ شرط لگائی کہ وہ اس میں کھاد یا گوبر ڈالے گا تو یہ بھی عقد کو فاسد کر دے گا معاملہ۔ فإن منفعته تبقى بعد انقضاء العقد، کیونکہ کھاد اور گوبر وغیرہ کی منفعت عقد کے مکمل ہونے کے بعد بھی زمین میں باقی رہے گی۔ اس کے بعد ساتواں جو سبب ہے معاملے کو فاسد کرنے کا، اجارہ کے عقد کو فاسد کرنے کا، وہ ہے کہ ربا کا شبہ پایا جانا، وہ بھی اس اعتبار سے کہ معقود علیہ اور معقود بھی ایک جنس سے ہوں، یعنی جس چیز کو اجارہ پر لے رہا ہے اور جو بطور اجرت ادائیگی کی جا رہی ہے دونوں کی جنس ایک ہو، تو اس میں چونکہ شبہ ربا پایا جائے گا، وضاحت اس کی بات کے اندر آ رہی ہے، تو یہ بھی معاملے کو فاسد کر دے گا۔ او یزرعها بزراعت ارض اخرى، یا پھر زمین کو اجرت پر لیا اور اس کے بدل میں ایک دوسری زمین کی زراعت دی کہ دوسری زمین کے اندر میری یعنی زمین کے اندر تم زراعت کر لو، فسدت، تو یہ معاملہ بھی فاسد ہوگا۔ یہ جو کلمہ فسدت ہے نا، یہ ماقبل تمام جملوں کے ساتھ متعلق ہے، صرف اس سے یہ آخری مراد نہیں ہے کہ سبق کی ابتدا کے اندر جو ہم نے وَلَوْ دَفَعَ إِلَىٰ آخَرَ سے شروع کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر آخر تک یعنی ارض اخرى تک تمام کے تمام جملے یہ شرط قرار پائیں گے، اور جواب شرط فسدت ہے کہ یہ تمام معاملے فاسد ہیں۔ استاجر ارضاً، اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ زمین کو اجرت پر لیا، لیزرعها، کہ اس کے اندر وہ زراعت کرے، کھیتی باڑی کرے، وَيَكُونَ الْأُجْرَةُ، اور اجرت یہ ہوگی ان یزرع الموجر ارضاً اخرى، کہ موجر ایک اور زمین کے اندر اس کے بدلے میں زراعت کرے، کھیتی باڑی کرے، ہی للمستاجر، یہ جو دوسری زمین ہے یہ مستاجر کی ہوگی۔ لا يجوز عندنا، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، وعند الشافعی رحمہ اللہ يجوز، امام شافعی رحمہ اللہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل دیکھیے، لأن المنافع بمنزلة الأعیان عنده، ان کے نزدیک منافع کے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے اعیان کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ایک زمین کو دوسری زمین کے بدلے میں بیچا جا سکتا ہے تو ایک زمین کی منفعت کو دوسری زمین کی منفعت سے بھی بیچنا درست ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الجنس بافرادہ یحرم النسع عندنا، کہ ہمارے نزدیک صرف اگر جنس ایک ہو اور قدر ایک نہ ہو تو اس صورت کے اندر بھی ادھار کرنا حرام ہے۔ کبیع ثوب حروی بمثلہ واحدہما نسیہ، جیسے مثال دی گئی تھی، لیکن ادھار نہیں، واحدہما نسیہ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ادھار ہے تو معاملہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس نے منفعت زمین کی لی، اب اس کے بدلے میں جو یہ منفعت اپنی زمین کی دے گا وہ بعد میں ادائیگی ہے، وہ حالاً ادائیگی تو نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اندر ادھار کا معاملہ پایا جا رہا ہے، اور ادھار کا معاملہ اگر جنس ایک ہو تو اس سے ادھار حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، تو شبہۃ الربا ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ وقولہ فسدت، جواب الشرط، یہ جو آپ سے پہلے وضاحت کر کے کہہ دیا کہ فسدت جو کلمہ ہے یہ ما قبل کے لیے جواب شرط ہے، اور شرط کیا ہے، وہو قولہ ولو دفع الی آخرہ، ولو دفع سے لے کر ارض اخرى تک یہ تمام کلمات شرط ہیں، اور فسدت جواب شرط ہے۔ بخلاف استئجارها على ان يقربها ويزرعها او يسقيها ويزرعها فإنه يصح، برخلاف اس کے کہ اس نے اجرت پر زمین لی، اعلیٰ ان یقربها، اور شرط یہ لگائی کہ وہ اس کے اندر حل بھی چلائے گا، ویزرعها، اور اس میں کھیتی باڑی بھی کرے گا، او یسقیها ویزرعها، یا پھر مستاجر نے زمین اجرت پر لی اور اپنی ذات پر ہی یہ شرط ظاہر کی کہ میں اس کے پانی بھی لگاؤں گا اور اس کے اندر کھیتی باڑی کروں گا، تو یہ شرائط درست ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لأن هذا شرط يقتضيه العقد، یہ عقد کے تقاضوں کے مطابق شرط ہے، اور اس کے اندر نفع للغیر نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی نفع ہے، اور وہ اس کو نفع اجرت ادا کرنے کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے، جو موجر ہے اس کا اس کے اندر کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔